ذکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے اور وہاں انواع و اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے۔ تو مریم علیہ السلام سے ذکریا علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم فرماتی، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو ذکریا علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، پھر پروردگار عالم نے قرآن میں انہوں نے کہا کہ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے، وہی مقام دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے تو کوئی دعا نہ کرے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے، تو دعا ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخشش لے دو، اور رسول تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دیتا۔ کیا یہ اسی زمانے کے لیے بات تھی؟ محدود بات تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن میں مینشن ہو گئی، قرآن کی بات، قرآن کا رول بعد از قیامت بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس بھید کو سمجھنا ہے۔ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں ہمیں اسے ناپسند کرنا ہے۔ خالی کھلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ معافی لینے کے لیے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کملی والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ یہ مہر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی، محبت اپنانی پڑے گی، شرافت اپنانی پڑے گی، پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی،
یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفا آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے لیے ملاقات کا ٹائم کچھ الگ کر دیجئے۔ میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی، انتہائی ذوق پہنچا۔ آپ نے ان کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ اس بات کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے، مجھے مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آج۔ اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے، آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے۔ مسکینوں کو اپنا لو، دھتکارو مت، گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو، کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے، تمہیں اس کی شفاعت نصیب ہو، تو سوچ کو بدلو، یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا، مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں، مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟